ویلکم بیک ناظرین جب ہم یہ بات کریں نا سارے اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ مقیم اور اسمگلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں ہم ساری چیزیں تو اس کے اوپر معیشت کی جو امپورٹنٹ رول پلے کر رہی تھی جو کہ بڑی طور پہ بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچ رہا تھا اس کی بھی بات کرنی ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ اسی حوالے سے ماہر معیشت ہیں فاروق صاحب انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہم ان سے بھی جانتے ہیں. سر دیکھیں آج نا بڑے پیمانے پہ ان کی جو بھی غیر قانونی طور پہ مقیم افغانی تھے برمی تھے وسائل پر قابض تھے ان کے خلاف بڑے پیمانے پہ کارروائی کی جا رہی ہے. کتنا معیشت کو نقصان پہنچا ہے ذرا کوئی فیکٹس ہمیں بتا سکیں ناظرین کو آگاہ کر سکیں. دیکھیں سر بہت شکریہ. بسم اللہ. بات یہ ہے کہ بھائی پاکستان کی معیشت کو جتنا مطلب بہت سارے اور فیکٹرز کے علاوہ جو اسمگلنگ نے نقصان پہنچایا ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ اس کی کیور کرنا ہی بڑا مشکل ہے اس کو. بیکاز اٹس بین ہیپننگ ناٹ ناؤ اٹس بین ہیپننگ آئی مین فور مور دین 50 ایئرس 40 ایئرس یو نو اور بڑے کھل کے اسمگلنگ ہو رہی. دیکھیے پاکستان کا اس وقت میرے حساب سے $180 بلین کی جو اکانومی ہماری جو ہے نا میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے یہ انڈر گراؤنڈ اکانومی اسمگلنگ والی اکانومی ہے بلیک مارکیٹ کی. جی اچھا. اب اس میں دیکھیے کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. اگر آپ دیکھیں اسمگلنگ والا جو بندہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے پاکستان میں وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ مجھے سستا مل گیا, لیکن جو لوکل بنانے والا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جو پورے ٹیکس دے کے لا رہا ہے چیز کو اس کو کون مانیٹر کرے گا؟ اور اتنے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں اسمگلنگ میں. دیکھیے یہ اسمگلنگ ایسے نہیں ہوتی ہے. اسمگلنگ کے لیے آپ کو بڑے بڑے ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں, مافیاز ہوتی ہیں جو اس میں انوالو ہوتی ہیں ایکچولی, اور وہ بیڑا گرک کرے تو انڈر گراؤنڈ اکانومی کو. یہی تو پرابلم ہے پاکستان میں ایکچولی کہ کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے یہاں پر. اور یہ اس نے جو نقصان دیکھیے میں اگر کوئی مال لے کے آتا ہوں میں ٹیکس پے کرتا ہوں اور اس کو بیچوں لا کے, اور ایک بندہ لے کے آئے وہی چیز اسمگلنگ کر کے سستا بیچ رہا ہوگا تو میں کہاں جاؤں گا بتائیے؟ چاہے میں امپورٹ بھی کر رہا ہوں فار ایگزامپل, بالکل ایسے اور میں اگر لوکل انڈسٹری بنا رہا ہوں پھر تو میں اور بڑھوں گا. تو یہ اکانومی اس طرح چلے گی نہیں. دیکھیے ہمارا اس وقت جو ٹیکس کا ریشیو ہے 10% ہے ہمارا ٹو GDP تقریباً, اور منیمم دیکھیے 15 سے اوپر ہونا چاہیے ہمارا. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں, ایون جو آپ سوچیں منگولیا جیسے ملک میں سالہ 30% ہے جو ٹیکس ریشیو ٹو GDP ایکچولی, ٹھیک ہے. چائنا کا 33% ہے, جاپان کا 33% سوری, چائنا کا 30% ہے, منگولیا کا 24% ہے. اس طرح بہت سارے ملک ہیں جو کہ ایون کرغزستان کا سالہ 23% ہے. یو نو اس چھوٹے جیسے ملکوں کے اتنا حال ہے, تو ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ 10% جو ہے وہ ٹیکس ہے GDP جسٹ بیکاز آف دس کہ ہمیں ریونیوز جنریٹ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں نا اب اسمگلنگ جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے, جو پہلے ڈالر کو بھی ہم نے کنٹرول کیا ہے, تقریباً $150-60 ملین ایوری جو ہے نا وہ ڈے ہو رہی تھی یہاں سے اسمگلنگ, ڈالر جا رہا تھا پاکستان سے. اب یہ بتائیں نا, اب فاروق صاحب یہ بھی تو بتائیں نا, آپ دیکھیں جی اسمگلنگ کی چلیں روک تھام ہو رہی ہے, اب یہ ایک سرٹن پیریڈ ہے جس پہ ہمیں کارروائیاں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. بینگا ماہر بینگا اسپیشلائز ان دس فیلڈ, مجھے یہ بتائیں کل کو منتخب حکومت کو آنا ہے, وہ آ جاتی ہیں, آپ کی رائے کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پھر سے کم بیک ہو جائیں گی؟ بالکل ہوگی. دیکھیے یہاں مسئلہ کیا ہے, ہمارے ملک میں جتنے بھی جو حکمران آتے ہیں جو لوگ بھی ہوتے ہیں ہر ایک کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ملکی مفادات کے لیے. بہت میرا خیال ہے شاید بھی سوچتا ہوگا کلیکٹیولی اس ملک کے لیے کہ یار ہم نے ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہے. یہاں پر ہماری جو کنیکٹیوٹی نیٹ ورکنگ ہے اس کو خوش کرنا ہوتا ہے. میں جس سے تعلق ہے میں اس کو خوش کروں گا, میں ایسی پالیسیز بناؤں گا. ہمارے ملک میں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ سنگل بندے کے لیے بھی ایسا ایشو ہوتا ہے, چاہے اس سے کلیکٹیولی اس انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہو, لیکن اف یو وانٹ ٹو پلیز سم ون کہ جی یہ میرا قریبی آدمی, اس سے بولا یہ ایسا ایشو کرو ہے, اس کا بناؤ, اس کا لا بنا دو, وہ ایک تو انڈیویجل کو خوش کر دیں گے لیکن پوری اکانومی کا پورے کلیکٹیولی اس فیلڈ کا اس مارکیٹ کا ستیہ ناش کر دیں گے وہ. نہیں تو اور لانگ ٹرم پالیسیز بھی بن رہی ہوتی ہیں, آپ کی نظر میں کیا رائے ہے؟ یا شارٹ ٹرم پالیسیز بنتی ہیں اس کے بعد پھر کوئی آتا ہے پھر کوئی اپنی پالیسی لے کر آ جاتا ہے, اس سے نقصان پہنچ رہا ہے معیشت کو؟ بالکل پہنچ رہا ہے. دیکھیے ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اپنا جو بھی ابھی انٹرم گورنمنٹ کے دوران ان کو ظاہری بات ہے پورے اسٹیبلشمنٹ کا تعاون ہے, ہر چیز ہے, بہت سے ٹیکنوکریٹس ہیں, چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, دیٹ از فائن. لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے یہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے الیکشنز کے بعد کیا وہ کنٹینیوٹی ہوگی, کیا وہ پالیسیز میں کنسسٹنسی ہوگی؟ کیونکہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے گولز لے کر آتی ہے, ٹھیک ہے. اگر تو ان کو بھی سیدھی سی بات ہے کہ ڈنڈا دے کے اسی چیزوں کو کنٹینیو کرا جائے تو مے بی
we can say کہ یہاں ہماری اکانومی اچھی ہو فاروق صاحب حیرانی آپ کو تو نہیں ہوگی یقینی طور پہ، مگر ناظرین جو سن رہے ہیں وہ یقینی طور پہ حیران ہوں گے کہ ابھی اس وقت کماڑی میں ابھی بھی آپریشن چل رہا ہے جس وقت میں اور آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں، اور کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور مختلف پاکٹس پہ جہاں پر اسپاٹس ہیں وہاں پر جب چیزیں نکل رہی ہیں تو آپ کو مختلف میوہ جات آپ کے پکڑے جا رہے ہیں بڑے بڑے گوداموں، اور ان کی قیمت کروڑوں روپے نکل رہی ہے، مختلف کھانے پینے کی اشیاء نکل رہی ہے، مختلف چیزیں ایسی ہیں، اور ایسے بڑے بڑے گودام. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں، اب ارب سے اوپر کی کہانی جا رہی ہے، اربوں کی ہے. یہ ابھی میں بتاؤں ابھی کی بات ہے. تو سوچیں ایک عرصے سے کتنی کہاں لے جا کے ہماری معاشی صورتحال آج جو میں اور آپ بلز کی ادائیاں کر رہے ہیں، اور جو ایک عام آدمی کے اوپر یہ جو وزن آیا ہوا ہے کیونکہ قومی خزانے کے اوپر پیسے نہیں ہیں، یہ جو پالیسیز بن رہی ہیں اس کے اوپر آج جتنا بڑا میں اور آپ اور اس عام آدمی کو سب سے زیادہ متاثر ہوئے نا اس چیز سے کہ اب ہمیں بلز کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، جو ٹیکسز کی مد میں جو رقم دینی پڑ رہی ہے، اگر یہ چیزیں پہلے ہو جاتی منتخب حکومتوں میں تو کہاں کھڑے ہوتے؟ سر کتنا بڑا نقصان کیا ہے یہ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا منیمم بتا رہا ہوں آپ کو کہ سر $3 بلین کا یہ جو اسمگلنگ ہے نا، منیمم بتا رہا ہوں، منیمم اٹس مور دین دیٹ. $3 to $4 بلین کا جو ٹیکس ہم جو ہے نا وہ ہم وی آر لوزنگ دیٹ منی ایوری ایئر. اب آپ سوچیں کہ میں $1 بلین کے لیے I'm begging like anything, before this IMF and other donors. جب میرے اپنے ملک میں حالات ٹھیک ہوں، $4-5 بلین کا مجھے اگر ٹیکس مل رہا ہو، so do we need these loans? We don't need these loans. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. اب یہ پیٹرولیم دیکھیے IMF یہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ جی آپ پیٹرول کی پرائز بڑھا دو، آپ جی گیس کی، وہ کب کہے گا؟ کیونکہ میں نے اگر لون لیا ہے تو وہ کہے گا اچھا جی آپ مجھے ہاؤ یو ول پے می بیک. اب میں اپنا اسکیجول دوں گا، میں کیسے پے کروں گا، میں کہاں ٹیکس بڑھاؤں گا، میں ریونیو کیسے جنریٹ کروں گا. تو وہ پھر میرے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، یار پیٹرول کی پرائز اتنی بڑھا دو، وہاں لیوائی لگا دو، اچھا گیس کی پرائز بڑھا دو، بجلی کی پرائز بڑھا دو. اٹس ویری ایزی. یا یہ تمہارا ایسٹ پڑا یہ بیچ دو، یہ بیچ دو. اب ایسے لے کے اونے پونے. اب آئی اوور ہرڈ اب اسٹیل مل کی جو اتنی بڑی لینڈ ہے، اتنا کچھ ہے. اب PIA کو دیکھیں، مطلب وسائل کا بھرپور استعمال نہیں ہو رہا. فاروق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی وسائل کا بھرپور استعمال نہیں ہو رہا، ابھی بھی بہت سارا کام کرنا ضروری ہے. میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ بجائے آپ روٹ کاز پہ جائیں، ابھی آپ لوگوں پکڑ کر رہے ہیں، تو کیا آپ مجھے بتائیے کوئی ایسے بندے پکڑے گئے جو یہ کروا رہے تھے؟ بہت پکڑا زبردست، کسی نے روٹ کاز پہ گیا کیا کوئی؟ بہت شکریہ فاروق صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید صاحب نے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سر ایک بہت بڑا آپریشن جاری ہے اس وقت، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بڑا ویلکم کیا جا رہا ہے. کراچی کے تاجر اور بالخصوص اس ملک میں رہنے والے دیگر مقامات پہ تاجر ہوں، مگر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا سہولت کاروں کی بھی گرفتاریاں ممکن بن سکیں گی، ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا. ان سے بھی سوال ہوگا کہ آج اس وطن عزیز کو اس جگہ پر لا کر کھڑا تو کر دیا ہے، آپ قصوروار ہیں، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، وہ تمام ان لوگوں کے خلاف جو اس کے اندر حصے دار تھے، سہولت کار تھے. سر اوور ٹو یو، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسے ہی ہے جناب، ٹائم از کم. کل سے جو ہے وہ جو افغانی اور جتنے دوسرے تارکین وطن تھے جو اللیگل پاکستان میں رہ رہے تھے، ان کو اپنے اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انف از انف ناؤ. اور نہ صرف کراچی میں بلکہ جو آپ کی صورت میں پاکستان کے افغانی جو ہمارے تارکین وطن یا مہاجرین یا پاکستان میں کچھ 40 سال پہلے آئے تھے، اب ان کو واپس اپنے ملک میں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جنگ بھی ختم ہو چکی ہے. اور ان بدقسمتی سے پچھلے 40 سالوں کے اندر جیسے افغانیوں نے ہمارے بزنسز پہ، ہماری کرنسی پہ، اور جس طرح افغان ٹریڈ کو ایبیوز کیا، جس کی وجہ سے آپ کی منی لانڈرنگ دیکھنے میں آئی ہے، اسمگلنگ دیکھنے میں آئی، ہورڈنگ دیکھنے میں آئی. آپ کی جس طرح ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، کپڑے کا بزنس ہے، الیکٹرانکس کا بزنس ہے، وہ تمام افغانیوں کے ہاتھ میں ہے. بدقسمتی سے یہ بھی ایک سروے کے مطابق 30% جو آپ کی پاکستانی کرنسی ہے وہ افغانی کنٹرول کرتے ہیں. جب دل چاہتا ہے اس کی قیمت گراتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو اپنے جو پیسہ ان کے ہاتھ میں افغان ٹرانزٹ ٹرینڈ کے اور ٹریڈ کی وجہ سے اور دوسرا اسمگلنگ کی وجہ سے اس کو یہ پاکستانی اکانومی کو جب اپنی مرضی سے اس کو اتار چڑھاؤ کرتے ہیں. تو میں یہ آپریشن بھی ایک مشکل آپریشن ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ ایک ماہ کے اندر تو جہاں پہ تقریباً 40 لاکھ افغانی مہاجرین یہاں پہ رہ رہے ہیں، اس میں تقریباً 1.5-2 لاکھ مہاجرین واپس والنٹریلی گئے ہیں. لیکن جن کے بزنسز ہیں اور جنہوں نے فیک آئیڈینٹی کارڈ یہاں بنا رکھے ہیں، ان کو پیچھے واپس بھیجنا جو ہے تھوڑا سا
ٹائم کنزیومنگ ہوگا. اس سلسلے میں تمام صوبوں کے اندر گورنمنٹ نے اور جتنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ہولڈنگ ایریاز بنا رہے ہیں, جس کا جو ابتدا ہے وہ پنجاب کے صوبے سے کر دی گئی ہے, اور تقریباً 36 مختلف جو ضلع ہیں اس میں 50 کے قریب ہولڈنگ اسٹیشن یا ہولڈنگ ایریاز بنائے گئے ہیں. اب ہولڈنگ ایریاز کیا ہیں؟ بیسیکلی دیز ول بی ایک کیمپس کی صورت میں ہوں گے, اور جہاں جہاں پہ آپ کو غیر قانونی طور پہ مقیم افغانی نظر آئیں گے اور لوگوں کے بتائے ہوئے یا جو پولیس ہے یا رینجرز ہیں یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے FIA خاص کر کے وہ ان ہولڈنگ ایریاز میں سر آج کا تاجر نا ایک احمد صاحب آج کا تاجر ایک اور سوال کر رہا ہے. وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی بہت اچھا اقدام ہو رہا ہے, اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, دیر آئے درست آئے, مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم پالیسیز نظر نہیں آتی ہیں. ایک وقفے کے دوران آپ کی نگراں حکومت ہے جی بڑے ایکشن ہو رہے ہیں, کل آپ کی منتخب حکومت آ جائے گی, تو پھر کیا یہ تمام چیزیں کم بیک ہوں گی یا لانگ ٹرم ہوں گی؟ یہ بھی ایک سوال ابھی بھی ذہنوں میں موجود ہے, اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی آپ کا جو بیانیہ بالکل ٹھیک ہے. جو افغانی ہیں بیسیکلی KPK میں صوبے میں خاص کر کے اور بلوچستان میں, ان دونوں میں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ریجنل یا علاقائی پارٹی ہیں وہ ان افغانیوں کو پشتون ظاہر کر کے وہ بیسیکلی ان کو اپنا ووٹ بینک کے طور پہ دیکھتی ہے. اور نادرا میں اس سلسلے میں اب اس کی انکوائری بھی چل رہی ہے, اور ایگزیکٹو جنرل صاحب کو بھی بٹھایا تاکہ ایسے تمام عناصر کی جو ہے وہ سرکوبی کی جا سکے. اب جب جیسے کہ بھی آپ کا سوال ہے کہ کیا جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو کیا یہ سب لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہوگی, کیا ریورٹ ہو جائے گی؟ تو میں اس کا بڑا واضح الفاظ میں کہوں کہ نو, ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بیسیکلی یہ جو ایپیکس کمیٹی ہے آپ کی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے SIFC, اس کی پلیٹ فارم سے پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کو دیکھا, جس میں کہ آرمی کی چیف اور دوسرے چیفز بھی شامل ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ کی اکانومی کو جو چیلنجز درپیش ہیں بیسیکلی اس میں ہورڈنگ, منی لانڈرنگ, اسمگلنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل سروے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں مور دین 80% جو ہے افغانی جو یا انلیگل رہ رہے ہیں وہ انوالو تھے. تو سب سے پہلے SIFC کے پلیٹ فارم سے جو کہ ایک ایشورنس دیتا ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوگی آپ کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, تو ان کے ایپیکس کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے. چاہے جس کی ABCD جس پارٹی کی مرضی گورنمنٹ آئے, جو یہ SIFC کے پلیٹ فارم پہ جس سے لیگل کور بھی حاصل ہے, یہ پالیسیز ایسی رہیں گی. اگر یہ پالیسیز چینج ہوئی تو SIFC بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا, جو بیسیکلی آپ کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اس کائنڈ آف میثاق معیشت نام لے لیں. یہ ون ونڈو آپریشن کر رہے ہیں, اور جس میں آپ کے تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ پالیسی کسی صورت بھی چینج ہوگی. بہت زبردست. مجھے آخری ایک کامنٹ, ایک سوال پہ ذرا, بہت اچھی آپ نے بات یہ بتا دی, کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ لوگ یہ سوال اپنے ذہنوں میں ابھی بھی لیے ہوئے ہیں, کیونکہ کل کیا صورتحال ہوتی ہے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں ایک صاحب آتے ہیں وہ ایک پالیسی لے کر آتے ہیں, پھر ایک دم سے دوسرے جو ہیں وہ دوسری پالیسیز پہ گامزن ہو جاتے ہیں. اب ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں, اتنی بڑی ایک جو اسٹیپ لیا ہے یہ معیشت کے لیے لیا ہے, تو ہم کب میڈ ان پاکستان کے اوپر وہ کوالٹی دینا شروع کریں گے سر؟ کہ بات یہ ہے کہ ایک طرف الٹرنیٹیو اگر ہم وہاں پر بیریئر لگا رہے ہیں, رکاوٹ لگا رہے ہیں, تو اب ہم میڈ ان پاکستان کے اوپر کب فوکس کریں گے؟ ہم اپنے لوگوں کو, اپنے تاجروں کو کب بتانا شروع کریں گے کہ آپ لوگوں کو اپنی چیز اتنی بہتر بنانی ہے کہ دنیا بھر میں اس کی ڈیمانڈ ہو؟ اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں میڈ ان پاکستان جب تک اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے اور امپورٹس پہ یا سروسز کے بجائے آپ لگژریز کے اوپر کرتے رہیں گے تو آپ کی اکانومی کی یہی حالت رہے گی. تبھی آپ نے دیکھا کہ لگژری گاڑیوں کی بھی یہاں پہ ابھی جو ہمارے دوسرے ملکوں سے آیا کرتی تو ان پہ بھی بہت چیک لگا دیا گیا. جو میڈ ان پاکستان ہے یہ ہمیشہ سے یہ ایک موٹو تو ضرور ہے, لیکن پھر ہماری پھر دوبارہ میں کہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی جو اس میں عام طور پہ جو آپ دیکھیں تو صنعت کار اور جو ہے دوسرے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, تو وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے چکر میں اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ خاطر خواہ اس میں ڈینٹ پڑتا رہتا ہے. لیکن پھر میں SIFC کی مثال دوں گا دوبارہ سے کہ اب جو یہ بنایا گیا ہے یہ بیسیکلی یہ اسٹیپ ہے ٹورڈز آپ کی جو میڈ ان پاکستان کا بھی یوتھ فورم ہے, جس میں رضوان جعفر صاحب مثال کے طور پہ ایک ہیں, وہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ مختلف آپ کے 65% یوتھ ہے وہ میڈ ان پاکستان پہ
बिलीव कर रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, हमें तफसीली जो है ये गुफ्तगू करने के लिए। अब इस पॉइंट के ऊपर ये बड़ा एक अहम पॉइंट था कि ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म रहेगी और इसको अब वापस कम बैक नहीं किया जाएगा। ये एक खुशाइन बात है। अब देखते हैं इसके ऊपर मुस्तकबिल करीब में कितनी अमल दरामद जो है वो दिखाई देता है। नाज़रीन, वक्त फिर इख्तिताम पर पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाज़िर होंगे अहम मसाइल लेकर। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।